بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بزم سخن میں سہیل زرار خلش کا آداب قبول کیجیے۔ دوستو، نیا سال ہے، نیا عزم ہے، نیا حوصلہ ہے اور نیا بزم سخن ہے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے کئی پروگراموں سے اپنی ترتیب کچھ بدلی ہے اور ہم نے کوشش کی ہے کہ مختلف زندگی کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے جو شخصیات ہیں ان کو بھی اپنی محفل میں بلایا جائے، ان کے تجربوں سے بھی استفادہ کیا جائے۔ نہ صرف یہ بلکہ اگر ان کا ادبی رجحان ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنی غزلیں یا اپنی نظمیں یا اپنے کارنامے ہمیں بتائیں، بیان کریں، ہم سے شیئر کریں، تو یہ پلیٹ فارم ہم نے ان کے لیے رکھا ہے۔ تو ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ بزم سخن کو تھوڑا سا بدلیں اور اس بزم کی شان اور بڑھائیں۔ اس کوشش میں ہم نے پچھلے دنوں بھی کئی ایسے اصحاب کو دعوت دی جنہوں نے اپنی زندگی کے تجربوں سے ہمارے ناظرین کو بہت کچھ بتایا، جس سے لوگوں نے سیکھا، نہ صرف سیکھا بلکہ اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کی۔ آج بھی ہمارے دو مہمان اسٹوڈیو میں موجود ہیں، جن میں سے ایک پہلے جو مہمان ہیں میں ان کا تعارف آپ سے کراتا چلوں۔ آپ ہیکنی کے سابق میئر ہیں، اور سابق کا لفظ ان کو اچھا نہیں لگتا لیکن بہرحال ہیں تو ہے، تو اس پہ تو بات ہم کریں گے اس پہ۔ لیکن اس کے علاوہ ایک بہت اچھی شخصیت کے مالک ہیں، ادبی حوالوں سے بھی بہت کام ہیں، فلاحی کاموں میں بھی لگے رہتے ہیں ہر دم۔ آپ نے جب میں نے ان سے کہا، ان سے درخواست کی، انہوں نے میری درخواست پہ لگ بیک کہا، پروگرامز میں آئے، بہت طویل فاصلہ طے کر کے آئے لیکن ہمیشہ شرکت کرتے ہیں۔ محترم فیض اللہ خان فیضی صاحب، السلام علیکم، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، الحمدللہ۔ آپ کے ساتھ ہماری دوسری مہمان اس سے پہلے میرے کسی پروگرام میں نہیں آئیں، لیکن میں نے کئی پروگرامات میں ان کے ساتھ شرکت کی، کئی جگہوں پہ ہم نے ایک دوسرے سے ہمارا جب تعارف ہوا تو پتہ چلا کہ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جس کا فلاحی کاموں کے حوالے سے بہت بڑا کام نظر آ رہا ہے، سب دیکھ رہے ہیں، سب کو پتہ چل رہا ہے، خاص کر برطانیہ میں۔ اور اس فلاحی کاموں کے علاوہ جو ان کی ادبی رجحانات ہیں وہ بھی بہت زبردست ہیں، لیکن وہ بہت چھپے ہوئے ہیں۔ آج ہم اس پر بھی بات کریں گے، ان کے ادبی رویوں کے حوالے سے، ان کو یہ شوق کیسے ہوا، کس طرح یہ غزل سے اور نظم سے اور اردو ادب سے جڑی۔ آپ تشریف لائی ہیں عقیلہ داؤد صاحبہ، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ شکریہ آپ دونوں کو میں ویلکم کہتا ہوں اپنے شو میں، بلکہ استقبال کرتا ہوں آپ کا دل کی گہرائیوں سے۔ فیض اللہ خان صاحب، آپ ہمارے سینئر ہیں، ماشاءاللہ موجود ہیں، بہت عرصے سے برطانیہ میں آپ نے یہاں قیام کیا، پھر ایک اپنا مقام بنایا، ہم نے دیکھا کہ آپ نے ایک ترقی کی منازل طے کی اور پھر جا کے ایک مقام پر آپ پہنچے۔ برطانیہ میں آپ لگ بھگ کوئی 50 کی دہائی میں یہاں تشریف لائے تھے۔ صحیح اندازہ ہے آپ کا۔ تو کیا سچویشن تھی اس وقت اور آپ کو کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا؟ ایک تو یہ کہ یہاں آ کے مجھے پڑھنے کا بڑا شوق تھا، اور چونکہ پاکستان کے اندر ترقی یافتہ ممالک سے جو لوگ پڑھ کے جاتے ہیں ان کے لیے خاصی گویا وہ سیڑھی ایک چڑھ جاتے ہیں، تو میرا اپنا یہ خیال تھا کہ میں یہاں آؤں، کچھ تعلیم حاصل کروں، اس تعلیم کی بنیاد پر پھر واپس جا کے تھوڑا سا تجربہ لے کے اپنے ملک کے اندر کوئی مقام پیدا کروں، کوئی احساس کروں۔ لیکن وہ بہرحال وقت گزرتا گیا اور ہمیشہ یہ ہوا کہ وہ پروگرام تو ابتدائی طور پر 3 سال پڑھنے کا، 3 سال تجربہ کرنے کا، 3 سال کام کر کے پیسے جمع کرنے کا اور وہاں کچھ اثاثہ، مگر وہ جتنی مرتبہ بھی ہم نے ایسا سوچا تو معلوم ہوا کہ وقت وہاں بہت گزر چکا ہے، اور وہ جو آپ پلاننگ کر کے گئے تھے تو جو چیز 5 لاکھ میں تھی وہ 50 لاکھ میں ہو گئی ہے، تو اب آپ پھر آئیے، پھر کام کیجئے۔ یہ ہوتا رہا اور اس طرح 50 برس 1966 میں آیا تھا پاکستان ہندوستان کی غور کے بعد یہاں پر، اور اس وقت سے پھر میں لندن ہی میں ہوں، لندن میں کسی اور جگہ نہیں گیا۔ میری نوکریوں کا بھی سلسلہ یہیں رہا، اور جو سماجی کام سیاست میں کیسے آ گئے آپ؟ مطلب سیاست سے آپ کا، کیونکہ آپ ادبی رویے کہ میں نے آپ کے دیکھے، آپ کا شوق تھا، آپ ہمیشہ علم و عمل کے طرف لگے رہتے تھے، تو سیاست کو آپ نے کیسے اپنا؟ بھائی قصہ یہ تھا، ایک نوکری ہمیں ایسی بھی ملی، ایک زمانہ یہاں پر تھا جہاں پر ویلفیئر ایسوسی ایشنز اور ویلفیئر سینٹرز کے توسط سے جو امیگرنٹ ہیں ان کی رہنمائی کے لیے، ان کے ہاؤسنگ پرابلمس، یہ وہ تو وہ گورنمنٹ کی طرف سے کچھ تھوڑی سی اعانت بھی کی جاتی تھی اور وہ لوگ ملازم رکھ کے، تو مجھے ایک ایسا جاب مل گیا جس کے اندر مجھے مسلسل ایڈوائس کرنی پڑتی تھی لوگوں کو ان کے مسائل حل کرنے کے لیے۔
پھر وہ جب جاب ختم ہو گیا تو پھر میں والنٹری طور پر اپنے دوسرے سینٹرز کے اندر مجھے بلایا جانے لگا کہ بھئی آپ ان کی کچھ رہنمائی کریں. تو پھر ایک روز کسی نے کہا بھئی آپ اتنی خدمت خلق کرتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ کونسل کے اندر کونسلر ہو جائیں، وہ آپ کے لیے زیادہ موضوع ہوگا. اور اتفاق ایسا تھا کہ ٹونی بلیئر صاحب نے کچھ اس وقت کچھ مشاعرہ بھی یعنی مقرر کر دیا تھا، تو اس طرح آپ کی کوئی مالی اعانت بھی ہو جائے گی. تو وہ ہم نے الیکشن لڑا اور وہ لیبر پلیٹ فارم سے ہم کامیاب ہو گئے اور ہیکنی کے اندر کونسلر ہو گئے. اتفاق ایسا تھا کہ چونکہ میں پس منظر کے اندر بوڑھوں کے اوپر بہت کام کر چکا تھا، اور وہ جو میں نے آپ سے عرض کیا ہمارے سینٹر کا، تو اور میں پھر جو ہماری ایک کونسل کے اندر میں ہیکنی کونسل فار اولڈر پیپل کا میں ایک چیئر بھی تھا. تو مجھے جب میں کونسلر بنا تو ہمارے میئر نے ہمارا جو چیف ایگزیکٹو کے یعنی جو کونسل لیڈر ہوتا ہے اس نے کہا بھئی ہم آپ کو ایک اسپیشل ٹائٹل دے رہے ہیں اور آپ اولڈر پیپل کے کیبنٹ ممبر ہیں. تو اب جناب وہ ایک اور نیا اعزاز گیا، آپ کیبنٹ ممبر بھی ہو گئے اپنی کونسل کے اندر لیڈر کے. تو وہ اسی بہانے سے پھر وہ بات بڑھتی رہی اور پھر دوسری ذمہ داریاں اور پھر تیسری، اور پھر وہ اسی کے اندر پھر ایک موقع ایسا آیا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ بہتر یہ ہے کہ لوکل میئر بھی بن جائیں آپ. چلیے یہ تو بڑی اچھی بات ہے. ان سے لوکل میئر بننے کی ہم آپ سے بات اور تفصیل سے سنیں گے. عقیلہ کو بھی بیچ میں ہم اس میں شامل کرتے ہیں گفتگو میں. عقیلہ، ہم نے دیکھا جو آپ کا میں نے پروفائل دیکھا، آپ مری میں آپ رہیں، پھر آپ فیصل آباد، لاہور، سیالکوٹ سے آپ اوریجنلی بلانگ کرتی ہیں، لیکن آپ شروع دن سے آپ تعلیمی سرگرمیاں جو تھیں آپ کی ادبی حوالوں سے آپ اس میں لگی رہیں، فلاح و بہبود کے کام آپ کرتی رہیں، خواتین کے حقوق کے لیے آپ کام کرتی رہیں. تو یہ جذبہ کیسے کہاں سے آیا؟ مطلب کوئی فیملی میں کچھ چیزیں تھیں ایسی یا کیا ہوا تھا ایسا؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب یہ جو خدمت کا جذبہ ہوتا ہے، میں نے اپنے ایکسپیرینس میں یہ دیکھا ہے کہ وہ ایک تو اوپر والے کی طرف سے بائی برتھ آپ کے اندر وہ ایک پیشن ہوتا ہے کہ آپ کسی کے لیے کچھ کریں، لیکن جب اپنے گھر کا وہ ماحول دیکھتے ہیں کہ آپ کے والدین جو ہیں وہ فلاحی کاموں میں کس طرح سے حصہ لیتے ہیں. اگر آپ کے ایک بڑی عام سی مثال ہے کہ اگر آپ کے دروازے پہ کوئی فقیر آ گیا ہے یا کوئی ویسی کوئی محلے میں سے کوئی مدد کے لیے آ گیا ہے، تو آپ کے ماں باپ کا رویہ کیا ہے ٹورڈز ان لوگوں کے. تو کسی کو سوالی کو خالی ہاتھ نہیں جاتے دیکھا. پھر بہت سارے ایسے ہمارے آس پڑوس کے ایسے بچے تھے جو کہ تعلیم کے لیے ان کو پرابلمز ہوتے تھے. پھر ہم نے اپنے باپ کو دیکھا کہ وہ ان کی فی کس طرح سے آفر کرتے ہیں، یہ جو ماسیاں گھروں میں کام وغیرہ کرتی ہیں. سو میرا خیال ہے، بلکہ مجھے یقین ہے کہ ایک تو بائی برتھ آیا، انہیرٹ کیا میں نے، پھر اپنے ماں باپ کی ایسی کاوشیں دیکھی، ایسی خدمت دیکھی. مدر میری ٹیچر تھیں، درس و تدریس سے تھیں، تو بہت سارے محلے کے بچوں کو فری پڑھاتے بھی دیکھا. اور ایون قرآنک سٹڈیز بھی جو تھی میری مدر وہ سپارے پڑھاتی رہی ہیں میری مدر جو تھی. حالانکہ جو تھا میری بیک گراؤنڈ تھوڑی ڈیفرنٹ تھی، ہماری خاندانی بیک گراؤنڈ بائی فیتھ از ڈیفرنٹ، لیکن ایون دین جو تھا ایک استاد کا کہتے ہیں کہ سب سے پہلا مذہب ہے درس و تدریس دینا. اچھا، اسی سے میں بات آپ کی جوڑوں گا کیونکہ آپ خود بھی اس سے منسلک رہیں درس و تدریس سے. اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں، یعنی کہ یونیورسٹی کالج کا زمانہ ہم دیکھیں، تو آپ ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتی تھیں بھرپور، اور میں نے سنا کہ آپ مطلب نعتیہ مشاعروں میں بھی جاتی تھیں اور تقریبات میں بھی جاتی تھیں، مختلف ہوتا تھا. تو گھر کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا کہ بھائی تم کہاں جا رہی ہو، کن پروگرامز میں جا رہی ہو، کیا ہو رہا ہے ایسا؟ کیونکہ خواتین کو عموماً شعر و ادب سے جن کا شغف بڑھ جاتا ہے ان کے لیے مسائل بھی بڑھ جاتے ہیں، گھر والے جو ہیں مسائل بڑھ جاتے ہیں. ایکچولی اسکول لائف سے ہی جو تھا، میں کانوینٹ آف سیکرڈ ہارٹ سے پڑھی ہوئی ہوں، وہاں سے میں نے اپنی سٹڈیز جو تھی میٹرک تک وہاں پڑھا. تو کافی فیوریٹ قسم کی چائلڈ تھی اور سگنیفیکنٹ تھوڑا سا رول اسکول سے ہی اوپر والے کا ہاتھ تھا، تو کافی اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرتی تھی. تو ماں باپ کے لیے آئی تھنک سو یہ ایک اعزاز تھا کہ یہ تقریریں بھی کرتی ہے، اور اقبال ڈے آتا ہے تو اس میں بھی ہے، جمناسٹک میں بھی ہے، اور نیٹ بال تھا ہمارے اسکول میں، اس میں بہت آگے نہیں اس میں جاتی تھی کیونکہ اسپورٹس میں پھر بیڈمنٹن کی طرف چلی گئی تھی. تو جب آتا تھا عید میلاد النبی آتا تھا
میری ساری فرینڈ مسلم تھی، میں واحد ایک ان کی ایک کرسچن فرینڈ تھی. تو جب میں ان کو پڑھتے دیکھتی تھی انہوں نے کہنا کہ تو اب گھر میں کیا کرے گی، تو بھی یاد. سو مجھے آج بھی بڑی اچھی طرح یاد ہے چادریں بچھانا، سب کے ساتھ مل کے بیٹھنا، اور پھر ایون ان نعتوں کو پڑھنا. تو جب آپ کی بنیاد بہت سٹرونگ ہو اور آپ کو یہ پتہ ہو کہ دوستی، پیار، محبت اور مل جل کے رہنا سب سے بڑا مذہب ہے، اور ماں باپ نے کبھی بھی تفریق نہ سکھائی تھی، اور آپ سب کو بھی یاد ہے اس وقت ایسی تفریقیں اتنی تھی بھی نہیں. اچھا، اس بات کو ہم آپ سے اور کنٹینیو کریں گے. ناظرین آپ کو توجہ دلاتے چلیں کہ ہماری فون لائنز کھلی ہیں، نمبرز آ رہے ہیں، آپ چاہیں تو ہمیں کالز کر سکتے ہیں، ہمارے مہمانوں سے بات چیت کر سکتے ہیں، کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، ہماری لائنز کھلی ہیں. ہم آئیں گے فیض اللہ خان صاحب کے پاس. فیضل صاحب، آپ نے بہرحال یہ تو چلیے فلاحی کام تو ہوتے رہے، آپ بہت عرصے سے برطانیہ میں ہیں، آپ نے دیکھا ہے یہاں کو زبان کو پلتے بڑھتے، اس ادب کو پلتے بڑھتے دیکھا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ کام ہوا ہے، لوگوں نے کام کیا ہے ادب کے حوالے سے، زبان کے حوالے سے، اردو کی فروغ کے حوالے سے کوئی کام ہوا ہے؟ اردو کی فروغ ایک مشکل مرحلہ ہے دراصل. ایک زمانے کے اندر میری ملاقات قاضی صاحب سے جو ایڈیٹر ہوا کرتے تھے جنگ کے، اگر آپ کو یاد ہو، تو میں نے ان سے ایک بات ایسے ہی کہی تھی کہ یوں یوں وقت گزرے گا، اگر آپ نے اردو زبان کی ترویج اور اشاعت کے لیے کوئی کام نہیں کیا تو آپ کا بزنس سب سے پہلے سفر کرے گا. تو جتنے بھی ادبی رسائل یہاں پر آتے ہیں ان کے پڑھنے والے، جب مطلب ہے کہ ہم کتنے، آپ کسی بھی مشاعرے کے اندر جائیے، کسی بھی ادبی محفل کے اندر جائیے، سب میرا خیال 40 سے اوپر کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ. بچے نظر نہیں آتے، ایک آدھ جو نوجوان جن کو تھوڑا سا شاعری وغیرہ کا شغف ہوتا ہے وہ اپنا کلام سنانے کی نیت سے آ جاتے ہیں. تو اردو زبان گو بولی تو جا رہی ہے یہاں پر، اور ہم ایک دوسرے سے بات بھی کرتے ہیں اور لوگ سمجھتے بھی ہیں، لیکن وہ لکھنے پڑھنے کا جو ہے کچھ دن کے بعد یہ ہوگا کہ وہ میرا خیال ہے کہ رومن انداز کے اندر اردو زبان لکھی جایا کرے گی اگر کمیونیکیشن ہی کا ہو. تو یہ بڑی توجہ کی ضرورت ہے اس مسئلے کے اندر. مطلب اگر اس میں ہم عقیلہ کو بھی شامل کریں، پھر کلام بھی سنیں گے آپ کا، کہ عقیلہ کیا کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں اگر ہم اپنے بچوں سے اپنی زبان میں بات نہیں کریں گے تو وہ مسئلے تو وہیں کھڑے نا. جی. اور یہ اسلام چینل اردو کی ایک بہت بڑی کاوش ہے، ہم اس طرف لا رہے تھے آپ کو. اسلام چینل اردو نے کوشش یہ کی کہ بہترین پروگرامز پیش کریں، نہ صرف بچوں کے، بڑوں کے ادب کے حوالے سے. تو ہم یہ کوشش تو کر رہے ہیں، اپنی سی کوشش کر رہے ہیں ہم. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی یقیناً یہ تو آپ ان سے. جی میرا یہ خیال ہے، اور پچھلے دنوں ہم چند دوست بات بھی کر رہے تھے اس چیز کے اوپر، کہ جس طرح ہم کمیونٹی میں دوسرے بہت سے ایونٹس کرتے ہیں، آرگنائز کرتے ہیں، ہم ڈیفرنٹ فورمز آرگنائز کرتے ہیں، اور کچھ چھوٹی چھوٹی کانفرنسز ہیں، 1 ڈے 2 ڈے 3 ڈے. تو بہت میرے اپنے اندر یہ دل کے اندر بات ہے کہ کیوں نہ ہم چند دوست مل کے جن کا ادب سے کافی شغف ہے اور وہ ایسی ایفرٹ بھی، وہ کوششیں کر بھی رہی ہیں. جی بالکل، تو ایسی ہم ایفرٹ کریں کہ ہم کم از کم سال میں 2 دفعہ 3 دفعہ ہماری جو یوتھ ہے اس کے لیے ایسے پروگرامز کو ارینج کریں جہاں پہ اردو ادب کے حوالے سے بات ہو. کوئی غزلیں ہیں، نظمیں ہیں، ڈرامہ کو ترویج دیا جائے، سٹیج ڈرامے پہ تھوڑی سی بات کی جائے، چھوٹے چھوٹے سکٹس ان کو سکھائے جائیں، وہ بتائے جائیں. سو اس کو ہم ایک اچھے طریقے سے اس کا لے آؤٹ بنا کے، ہم کچھ آرگنائزیشنز مل کے، کچھ احباب مل کے، ہم میرا خیال ہے ہم اس کے اوپر کام UK میں رہ کے کر سکتے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بزم سخن اپنے طور پہ بھی یہ کام کر ہی رہے ہیں، اور ہم لوگ اکثر مشاعروں میں، ہماری ملاقاتیں عموماً تقریبات مشاعروں میں اس میں ہوئی ہیں، یہ تو ہماری چل رہی ہیں. اچھا فیض اللہ خان صاحب، آپ بہت اچھے شاعر بھی ہیں، مجھے پتہ ہے، میں نے کئی پروگرامز میں آپ کو سنا ہے. میں چاہوں گا کہ اگر کچھ کلام بھی اگر ہم آپ کا سنتے رہیں ساتھ ساتھ، پھر ہم عقیلہ کی طرف چلیں گے. بڑی اچھی نظمیں کہتی ہیں یہ، اور انہوں نے کل جو 1-2 نظمیں سنائی ہیں وہ بڑی زبردست. میں بنیادی طور پر شاعر تو نہیں ہوں، لیکن تو آپ کثرت نفسی سے کام لے رہے ہیں. آپ اسے کثرت نفسی، مجھے جسارت کرنی پڑے گی، آپ سے اجازت لینی پڑے گی اتنے ادبی شخصیت کے سامنے اپنی اتنی شاعری کو بیان. دیکھیں ابھی ہم نے ایک بات کہی، سوری میں آپ لوگوں کی بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں. ابھی ہم نے ایک بات کہی کہ برطانیہ میں اردو کا جو معیار ہے اور مزاج ہے، اور جتنی ہم کوشش کر رہے ہیں، تو ایک بساط بھر ہماری کوششیں ہیں. یہ سب ہم میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو شاعر کہے تو یہ میرا خیال ہے کثرت نفسی والی بات تو میں نے ان کے لیے کہی، اپنے لیے بھی میں کہتا ہوں کہ نہیں، ہم لوگ تو نہیں ہیں، ہم تو کام کر رہے ہیں اپنے سے کوشش. جی دیکھو بھائی، قصہ یہ ہے کہ ایک میں نے پچھلے دنوں ایک شخصیت سے میری ملاقات ہوئی، وہ بڑی قنوتیت اور ریاسیت ان کے اوپر تھی. وہ ایک فی البدی تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن میرے
دل میں یہ اندیہ پیدا ہوا کہ میں کچھ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک بات میں یہاں کہتا چلوں کہ برطانیہ کے اندر خودکشی کا رجحان اس قدر تشویشناک حد تک بڑھ گیا ہے کہ اس حکومت کو باقاعدہ ایک منسٹر اپوائنٹ کرنا پڑا ہے جس کا نام ہے جیکی ڈوائل. اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پریونشن آف سوسائڈ وہ بالکل ہمیں اس پر کام کرنا چاہیے کہ ہمیں لوگوں کی مایوسیاں ختم کرنی چاہیے. ہاں تو وہ میں نے اپنے طور پر ایک جس کی اصلاح بھی آپ نے تھوڑی سی کی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اور مقصد یہ تھا دعا دینا تھا گو وہ غزلیہ انداز ہے اس کا. تو ہر صبح تیرے لیے ایک نوید بہار ہو, دل کو تیرے سکون اور جاں کو قرار ہو. واہ واہ, پھر پڑھیے گا. ہر صبح تیرے لیے ایک نوید بہار ہو, دل کو تیرے سکون اور جاں کو قرار ہو. جو دوست ہو تیرا تیری خوشی کے لیے بے قرار ہو, سینہ سپر رہے دشمن کے سامنے اور تیرا دلدار ہو. مندمل ہوں یادوں کے رشتے ہوئے زخم, مندمل ہوں یادوں کے رشتے ہوئے زخم, یادوں کے رشتے ہوئے زخم, دمکتا رہے چہرہ تیرا اور خوشیوں سے اس پر نکھار ہو. آمین آمین جناب. اور سب رنج و علم دور بہت دور تجھ سے چلے جائیں. کیا بات ہے. قلب تیرا وجد میں اور روح میں تیرے خمار ہو. واہ واہ واہ, کیا یہ یوں تو یہ تو بہت خوبصورت ایک دعائی ہے. دیکھیں ہم جیسے ابھی انہوں نے بات کی کہ جو رجحانات ہیں یا اصل میں یاسیت اور مایوسی کو ہمیں ختم کرنا ہے. اور اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم. ہیلو آداب عرض ہے. سہیل میں طلت گل بات کر رہی ہوں. جی طلت کیسی ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. بھائی آدھی فیملی تو یہاں بیٹھی ہے طلت کی ہے. جی میں نے کہا میرے ابا جی آئے ہوئے ہیں اور میری بڑی اچھی دوست آئی ہوئی ہے تو کال ہم بھی آپ کے دوست ہیں, ایسی بات نہیں ہے. السلام علیکم طلت. ہاں کیسی ہو اکیلا؟ ٹھیک ٹھاک. ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے. آپ کیا کہیں گی آج کی اس محفل کے بارے میں؟ ہم نے آپ کی دوست کے اندر چھپا ہوا فن بھی ڈھونڈ لیا کہ ان کے اندر بھی ماشاءاللہ شاعری کے جراثیم پائے جاتے ہیں. ہاں جی, ہمارے وہی دوست ہوتے ہیں جن میں یہ جراثیم. ہاں یہ بات آپ نے صحیح کہی, یہ بات بہت صحیح کہی آپ نے. ہمارے دوستی انہی لوگوں سے ہوتی ہے. میرے جو ابا جی آئے ہوئے ہیں تو ان کی تو کیا کہنے, مینٹور ہے میرے یہ, اور میرے لیے ایک رہنما ہے یہاں پر, اور ہمیشہ مجھے گائیڈ کرتے رہتے ہیں. اور یہ نظم انہوں نے مجھے پتا ہے میرے لیے لکھی. لو بھائی یہ تو سارے راز کھلے ہیں, تو راز فاش ہو گیا, اب کیا کیا جا سکتا ہے. یہ مجھے پتا ہے میرے لیے لکھی ہے, میرے پاس ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور ہمیں مایوسیاں نہیں پھیلانی, ہمیں تو خوشیاں دینی ہے. جی بالکل بالکل. اور سہیل آپ نے بہت زبردست کام کر رہے ہیں, جو اتنے اچھے اچھے لوگوں کو آپ بلاتے ہیں اور ان کے قیمتی خیالات سے ہم محظوظ ہوتے ہیں. اور بہت شکریہ آپ کی کال کا طلت. آپ انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی, اور اسی طرح کال کرتی رہیے اور پروگرام دیکھتی رہیے. اصل میں بات وہی ہے کہ ہم چاہتے یہ کہ دیکھیں ہمارے پروگرامز کا مقصد کیا ہے, یہی مقصد ہے کہ لوگوں میں خوشیاں بانٹیں. مختصر سا وقت ہے, تھوڑی سی خوشیاں مل جائیں کسی کو تو اس سے ایک ماحول بنتا ہے. عقیلہ کی طرف آئیں گے. عقیلہ آپ کو مطلب ظاہر ایک دور آتا ہے کہ وہ سب شاعر ہو جاتے ہیں, ہے نا, تو وہ دور تو سب پہ گزرتا ہے, بھائی آپ پہ بھی گزرا ہوگا. اچھا ایک کالر اور ہے, پہلے ان سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے والے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کے مہمانوں کو بھی سلام جناب. السلام علیکم. السلام. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ فیض اللہ خان صاحب. اجاز فضل بات کر رہا ہوں. اوہو اجاز فضل صاحب کیا حال ہے, ٹھیک ٹھاک ہے؟ ماشاءاللہ اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. میں چھٹی تھی آج تو بس چینل اسکرول کر رہا تھا تو خان صاحب کا چہرہ نظر آیا تو میں نے کہا بس گفتگو سنتے ہیں خان صاحب کی. جناب ہم نے اسی لیے آج ان کو مدعو کیا ہے. بہت اچھی شخصیت ہیں, اور خاص طور پہ میں واقعی اس ایشو کے اوپر بات کرنا چاہ رہا تھا, بلکہ خان صاحب سے میں اس سے کوشچن کرنا چاہوں گا. بہت زندگی کا برطانیہ میں گزارا ہے. جی جی جی. خان صاحب اردو کا کیا فیوچر ہے یہاں پہ؟ بعض اوقات جب بہت سے لوگوں کے درمیان ہم بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ اگلے 10 سال بعد جو ہے وہ برطانیہ میں اردو لینگویج جو ہے وہ نہیں رہے گی. یہ کیا فیلنگز ہے لوگوں کی, کیوں ایسے انسیکیور فیل کرتے ہیں اردو بولنے والے, اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ اپنے ذرا ہمیں تجربے کی روشنی میں بتائیے گا. بہت شکریہ اعجاز فضل صاحب, آپ کے اس سوال کا جواب بھی ہم ان سے لیں گے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں,
ڈاکٹر جاوید شیخ صاحب بہت بڑا نام ہے، ابھی ان کا سے میری بات ہوئی، وہ ایک پروگرام میں میرے آئے، ہم یونیورسٹی آف لندن میں پروگرام کر رہے تھے، وہ کہنے لگے کہ آج سے 40 برس پہلے میں یہیں کھڑا تھا اسی جگہ پہ، اور میں پروگرام کر کے نکلا تو فیض بھی تھے اور مختلف بڑے بڑے لوگ تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اردو کا کیا مستقبل ہوگا، اردو تو یہاں اس ماحول میں نہیں پنپ سکے گی، لیکن آج 40 سال کے بعد بھی میں یہاں کھڑا ہوں اور میں اردو کی بات کر رہا ہوں، ایک مشاعرے میں موجود ہوں، تو میں بہت پر امید ہوں، الحمدللہ ہم تو پر امید ہیں اس سے، اور اپنی بساط بھر ہم سب کوشش کرتے ہیں، ہم اسلام چینل اردو نے خاص کر دیکھیں نا پچھلے 3-4 سالوں سے خاص کر کے اسلام چینل اردو نے ایک ماحول بنایا پورے برطانیہ میں، لوگوں کو جوڑنے کا کام کیا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ سب سے پہلے تو قابل تحسین ہے یہ بات، اور اردو چینل کے اندر بزم سخن، اور آپ جس انداز سے پورے برطانیہ کے اندر اپنے آپ کو پھیلاتے چلے جا رہے ہیں، اور جگہ جگہ ہر بستی کے اندر آپ لوگوں کو تلاش کر کے اور وہاں زیادہ سے زیادہ، میں یہاں پر ایک تاریخی چیز میں آپ کو بتاتے چلوں، جی میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ ہندوستان پاکستان بننے کے بعد اردو زبان ہندوستان کے اندر متروک ہوتی چلی جا رہی تھی، اور اس کو ریسرچ کرنے کے لیے یہ مشاعروں کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے اس کے اندر، اور اب مطلب یہ کہ وہ ایک جلسہ عام کی شکل، ہر شخص آتا ہے اور تالیاں بجانے کے لیے اور واہ واہ اور سنتے ہیں، تو یہ آپ کا جو عمل ہے اس کے اوپر واقعی یہ قابل تحسین ہے، اور آپ جس طرح جگہ جگہ پہنچ رہے ہیں اور ہر بستی کے اندر سے اردو بولنے والوں کو لا رہے ہیں، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو تھوڑا سا اوپن کیا جائے، اس طرح قوالیاں جو ہیں یہ بھی ایک بڑا راستہ ہے اردو، لیکن ایک بہت ہی پریکٹیکل بات میں آپ سے یہ کہوں کہ اس کے لکھنے اور پڑھنے کے لیے الحمدللہ کوئی تقریباً 3,500-4 ہزار ہماری مساجد ہیں جس کے اندر باقاعدہ تعلیم کا اہتمام ہوتا ہے۔ عربی سیکھنے کے بعد اردو سیکھنا اتنا مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، اس کے اندر صرف 4-5-6 ایسے حروف ہیں جن کو آپ اس میں ایڈ کر دیں تو وہ اردو بن گئی، اس کے اندر جیسے ٹے ہے یا چے ہے یا ڑے ہے یا ڈال ہے یا کوئی، اس کو یہ جو ہیں یہ آپ نے ایڈ کر دیے اور ان کی تو یہ آپ کی اردو تیار ہو گئی۔ تو ہمیں اپنے طور پر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو جہاں ہم دینی تعلیم کے لیے مدرسوں کے اندر بھیج رہے ہیں، مساجد کے اندر بھیج رہے ہیں، وہاں استادوں سے کہیں کہ آپ ان کو اردو بھی پڑھائیں، تو ہمارے لیے سب سے بڑی ایک پڑھے لکھی اردو کی نسل جو ہے وہ تیار ہو جائے گی۔ آپ نے بہت اچھی بات کی، اصل میں اس بات کو تھوڑا سا، کیونکہ ہمیں بریک کی طرف بھی جانا ہے، ہم اس طرح سم اپ کریں گے کہ اپنی سی کوشش ہم سب کرتے ہیں، اور خاص کر کے زبانوں کے حوالے سے بات کی کہ ہندوستان میں جو ہے زبان متروک ہوتی جا رہی ہے، اردو جو ہے وہاں ایک بولی کی حیثیت سے رہ گئی ہے، زبان کی حیثیت سے تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہے، لیکن پاکستان نے سہارا دیا اس زبان کو، اردو کو خاص کر کے، اور ابھی آج ہی صبح کسی نے ایک میسیج بھیجا بڑا لمبا چوڑا کہ کتنے لوگ ہیں جن کا اردو زبان براہ راست اردو زبان سے تعلق نہیں تھا، لیکن انہوں نے اردو کو سہارا دیا، سنبھالا۔ اس سے میں تھوڑا سا ایک نقطے سے اعتراض کرتا ہوں، اور وہ اعتراض یہ ہے کہ اردو اصل میں اب پاکستان کی قومی زبان ہی نہیں، ماں بولی زبان ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ کہتے ہیں نا کہ کون اہل زبان ہے، تو اب صرف سارے پاکستانی جو ہیں وہ اہل زبان ہیں۔ اب اس بحث کو ختم ہونا چاہیے تاکہ اہل زبان کون ہے اور کون نہیں ہے، اور خاص کر پنجاب نے جتنی خدمات انجام دی ہیں اردو کو فروغ دینے کے لیے، اگر اٹ سیلف صرف پاکستان کے بعد پنجاب نہ ہوتا تو شاید ہم اردو کے آج مطلب اردو کا جنازہ ہے بڑے دھوم سے نکلے والی بات اللہ نہ کرے شاید وہ کر رہے ہوتے۔ ہمیں ایک چھوٹے سے بریک پہ جانا ہے ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، فیض اللہ خان فیضی صاحب بھی موجود ہیں، عقیلہ داؤد بھی موجود ہیں، ہم باتیں بھی کریں گے، کلام بھی سنیں گے، آپ سے مشورے بھی لیں گے، آپ کی کالز بھی لیں گے۔ ایک چھوٹا سے بریک کے جا رہے ہیں، کہیں مت جائیے گا، آداب عرض ہے۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کا۔ ابھی تذکرہ ہو رہا تھا پروگرام کے پچھلے حصے میں کہ شاعری کے حوالے سے پاکستان نے کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں۔ آپ یقین کیجئے کہ آپ کسی بھی جگہ جائیے، فیس بک پہ یا واٹس ایپ گروپس میں یا ادھر ادھر، آپ کو ایسا ایسا کلام سننے کو ملتا ہے، ایسا ایسا انداز سننے کو ملتا ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ یہ کسی بہت بڑے شاعر کا کوئی کلام ہے۔ سادگی، سلاست سے بھرپور سلیس زبان استعمال کی ہوئی ہے، اور ایسے ایسے خیالات پروئے ہیں اپنی غزلوں میں۔ کل ہی میں نے ایک غزل پڑھی، ایک صاحب ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ میاں والی سے ہے،
اور میاں والی کے بھی کسی گاؤں سے ہے، قریبی گاؤں سے، اور میں یقین کیجئے کہ وہ غزل پڑھ کے میں بالکل مسحور ہو گیا. مجھے ایسا لگا کہ یہ غزل جو ہے آئندہ آنے والے دنوں میں یقینی طور پہ ضرب المثل بن جائے گی. اس کے کچھ اشعار، ان کا نام ہے خالد ندیم شانی صاحب. آپ میاں والی سے تعلق رکھتے ہیں، استاد شاعر ہیں، لیکن ان کی جو غزل میں نے پیش کرنی ہے آج آپ لوگوں کے درمیان، اگر آپ سب اجازت دیں تو آپ اس غزل کے ایک ایک شعر سے لطف اٹھائیں گے. دیکھیے کیا کہتے ہیں مطلب میں کہ خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے، خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے، غم زیادہ ہیں لفافے میں نہیں آئیں گے. خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے، غم زیادہ ہیں لفافے میں نہیں آئیں گے. ہم نہ مجنوں ہیں نہ فرحات کے کچھ لگتے ہیں، ہم نہ مجنوں ہیں نہ فرحات کے کچھ لگتے ہیں. ہم کسی دشت تماشے میں نہیں آئیں گے، ہم کسی دشت تماشے میں نہیں آئیں گے، اور مختصر وقت میں یہ بات نہیں ہو سکتی، مختصر وقت میں یہ بات نہیں ہو سکتی. درد اتنے ہیں خلاصے میں نہیں آئیں گے، درد اتنے ہیں خلاصے میں نہیں آئیں گے. اور اس کی کچھ خیر خبر ہو تو بتاؤ یاروں، اللہ اس کی کچھ خیر خبر ہو تو بتاؤ یارو، ہم کسی اور دلاسے میں نہیں آئیں گے. اس کی کچھ خیر خبر ہو تو بتاؤ یارو، ہم کسی اور دلاسے میں نہیں آئیں گے. اور اس کا آخری شعر دیکھیے گا کہ جس طرح آپ نے بیمار سے رخصت لی ہے، جس طرح آپ نے بیمار سے رخصت لی ہے، جس طرح آپ نے بیمار سے رخصت لی ہے، صاف لگتا ہے جنازے میں نہیں آئیں گے. جس طرح آپ نے بیمار سے رخصت لی ہے، صاف لگتا ہے جنازے میں نہیں آئیں گے. یہ تھے جناب خالد ندیم شانی صاحب، بہت خوبصورت انداز میں، بہت منفرد غزل. اور خاص کر یہ جو آخری شعر تھا اس کا جواب نہیں ہے. میرا خیال ہے ہم اپنی جو دعائیہ غزل ہے اس کو بھیج دیں انہیں، یہ ان کے لیے، انہی کے لیے. ابھی ہم مایوسی پہ بات کر رہے تھے، لیکن اصل میں رویوں کی بات ہو رہی ہے. ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ جو اچھا شعر کہنے والا ہے اس کو پروموٹ کریں، چاہے وہ پاکستان میں، ہندوستان میں، برطانیہ میں، کہیں بھی موجود ہو. اسلام چینل نے یہی کی ہے کوششیں، اور ہم ہمیشہ کرتے ہیں ہر پروگرام میں کسی نہ کسی شاعر کے حوالے سے کوئی نہ کوئی بات کرتے ہیں. تو اب بات ہو رہی ہے کہ مختلف نئے شعراء کی اور نئے حوالوں سے بات کرنے کی. تو بہت شکریہ خالد ندیم شانی صاحب، آپ کا کمال کا کلام تھا. اور میں ایک اور غزل کے آپ کے میرے پاس موجود ہے، اس کے 2 شعر میں اور سنا دیتا ہوں اپنے مہمانوں کے لیے کہ زباں کی نوک پر رکھا سوال بتلاؤں، زباں کی نوک پر رکھا سوال بتلاؤں، میں اپنے عہد کے گھاؤ کا حال بتلاؤں، میں اپنے عہد کے گھاؤ کا حال بتلاؤں. یہ بد نصیبی کی حد ہے کہ اپنی نفرت پر، یہ بد نصیبی کی حد ہے کہ اپنی نفرت پر کھلاؤں فخر سے سینہ کمال بتلاؤں، کھلاؤں فخر سے سینہ کمال بتلاؤں. زبان چھیڑے محبت کے سازگر خالد، تو زندگی کو بھی جینے کی تال بتلاؤں. اب یہ نا مایوسی سے ہٹ کے بھی کچھ ماشاءاللہ بہت اچھا کلام تھا ان کا، بیلنس، اور بہت خوبصورت انداز سے انہوں نے اشعار کہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ اسی طرح شعر کہتے رہیں. اب ہم چلتے ہیں عقیلہ کی طرف. عقیلہ، آپ نے ظاہر ہے جیسے زمانے کے درد جو ہوتے ہیں وہ شاعر کی پیس ہوتی ہے، اساس وہی ہوتی ہے، زمانے سے وہ اڈاپٹ کرتا ہے، زمانے سے جو لیتا ہے اسی کو اپنے قلم کے ذریعے جو ہے وہ صفحے پہ بکھیرتا ہے. آپ نے بھی کچھ کلام بکھیرا تھا اور مجھے پتہ ہے کہ وہ حالات تھے. ظاہر ہے اللہ بہتر کرے ان حالات کا تذکرہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن کم سے کم ان اشعار کا تذکرہ ہو سکتا ہے جو ان حالات کی پس منظر کی حیثیت سے پیش ہوئے تھے. جی بالکل. دل کافی پریشان تھا، اور تھوڑا سا میں نے جو کچھ اس رات مجھے سمجھ آیا اسے میں نے قلم کے ذریعے اس کا اظہار کیا اور اس کو قید کر لیا. جی جی بالکل بالکل. لیکن بہت زیادہ معذرت کے ساتھ میں جسارت کروں، آپ کی اجازت ہے؟ میں تو آپ اتنے ادبی شخصیت کے سامنے سہیل صاحب، آپ نے مجھے نہیں، سہیل صاحب سے اجازت لیں. میں تو ایسے ہی مطلب یہ کہ
نہیں ہم سب اپنے اپنے دیکھیں اپنا اپنا المیہ بیان ہوتا ہے الفاظ میں. آپ کیجئے. جی بالکل نظم ہے اور بہت خوبصورت انداز سے. یہ نہ صرف میرے دل کی آہو پکار تھی بلکہ میری سرزمین کی بھی یہ آہو پکار تھی. میں کس کی ہتھیلی پہ تلاش کروں, معصوم لہو کا بیاں کروں. میں کس کی ہتھیلی پہ تلاش کروں, معصوم لہو کا بیاں کروں. میں کس کا گریباں چاک کروں, کیوں آنچل میرا تار ہوا. میں کس کا گریباں چاک کروں, کیوں آنچل میرا تار ہوا. کیوں تن پہ میرے وار ہوا. یہ نہ میرے دل کی پکار ساتھ ساتھ میری دھرتی کی پکار. کیوں آنچل میرا تار ہوا, کیوں تن پہ میرے وار ہوا. یا پوچھوں کس کو کون لے گیا, وہ چھاؤں جو میرے آنگن کی. کس کو پوچھوں کون لے گیا, وہ چھاؤں جو میرے آنگن کی. جس آنگن میں میں کھیلی تھی, جس آنگن میں میں کھیلی تھی, وہ خوشبو سوندھی مٹی کی. تھوڑی سی اس آنگن کی, واہ واہ کیا کہنے. وہ خوشبو سوندھی مٹی کی. اس آنگن کو کوئی لوٹ گیا, میری مٹی کا بیوپار ہوا. اس آنگن کو کوئی لوٹ گیا, میری مٹی کا بیوپار ہوا. افراد کا قتل عام ہوا, نہ کوئی پریساں حال ہوا. اس آنگن کو کوئی لوٹ گیا, میری مٹی کا بیوپار ہوا. افراد کا قتل عام ہوا, نہ کوئی پریساں حال ہوا. میں کیسے بیاں یہ درد کروں, میں کس کی ہتھیلی پہ تلاش کروں. معصوم لہو کا بیاں کروں. کیا سبحان اللہ بھائی, بہت ماشاء اللہ, بہت زبردست. دیکھیں یہ بہترین. جی نہیں بہت, یعنی یہ جو ہم ابھی اس پروگرام کے شروع کے اندر جو ہم فلاح و بہبود کی بات کر رہے تھے, تو یہ بہت ہی رقیق القلب انسان ہوتے ہیں, وہ مرد ہو یا عورت ہو, جن کے دل میں کسی جگہ محرومیت جب بڑھنے لگتی ہے تو ان کے دل کی ایک پکار بنتی ہے, اور پھر کسی نہ کسی انداز سے وہ میدان کے اندر اترتے ہیں اس کو, یعنی محرومیوں کو دور کرنے کے لیے. تو یہ الحمدللہ ان کا کام ویسے پاکستان کے اندر جو فلاح و بہبود کے نام سے ہے, عنوان سے یہ کام کر رہی ہیں وہ سب, اور ہمیں ایسے لوگوں کو پروموٹ کرنا چاہیے ہمیشہ. ان کی ہر استطاعت جو ان کی ہے بڑھانا چاہیے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ کام کریں. بے شک بہت اچھی بات کی آپ نے. عقیلہ داؤد موجود ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں, اور عقیل دانش صاحب کا فون ہے, دیکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, میں عقیل دانش عرض کر رہا ہوں. استاد محترم کیسے ہیں آپ؟ قبلہ ٹھیک ہیں, خیریت سے؟ اللہ کا کرم ہے. یہ فیض صاحب بیٹھے ہیں یہاں, عقیلہ بیٹھی ہیں. یہ دونوں حضرات, یہ ایک فارسی کا ایک مصرع یاد آ رہا ہے, من ندانم فاعلات فاعلات, پیر میں باندھی ہے میں نے اپنی ذات. ذات کا اظہار یہ کر رہے ہیں, بڑی مبارک بات ہے. اور یہ بزم سخن کا ایک نیا زاویہ ہے جو ہمارے کسی بھی زندگی کے شعبے میں لوگ محنت کرتے ہیں, ان کو موقع ملنا چاہیے اپنے خیالات کا, اپنے تجربات کے اظہار کا. تو آپ کو یہ بہت نیا سر. ابھی کسی نے ایک سوال ریز کیا, اعجاز افضل صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ اردو کا کیا مستقبل ہوگا. آپ بھی پچھلے 60 برس سے لگ بھگ 50 برس سے جو ہے برطانیہ میں ہیں. آپ نے وہ دور بھی دیکھا کہ جب اردو کی بات کرنے کے لیے میلوں کا سفر طے کرنا پڑتا تھا. آپ کتنے پر امید ہیں؟ بھائی صورت یہ ہے کہ وہ یہ تاریخ کا سیلاب ایسا ہے کہ اس کے آگے کوئی بند باندھ نہیں سکتا. ہم لوگ جو کوشش کر رہے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ ذرا سا وقفہ اور آگے بڑھ جائے گا, لیکن اور بہت سی زبانیں یہاں آ کر ضم ہو گئی اور اب ان کا نام و نشان نہیں ہے. لیکن ہماری نسل تک تو رہے گی انشاءاللہ زندہ, اور اس کے بعد تھوڑی سی بولنے کی حد تک رہ جائے گی, لیکن آپ تاریخ کے سیلاب سے لڑ نہیں سکتے. مگر یہ ہے کہ اس کو پرولونگ کرنے کے لیے اور وقفہ زیادہ حاصل کرنے کے لیے تاریخ سے ہمیں بہت سخت محنت کرنی پڑے, جو ہم کر رہے ہیں. جی بالکل بالکل. اور آپ اس کے مطلب کسی نے آپ کو سرغنہ کہا تھا, آپ سربراہ ہیں, آپ ہمارے رہنما ہیں. اب سرخیل کہیے نا یار, بڑا تاریخی واقعہ ہے جناب. اچھا, کہا جا چکا ہے ان کو 25 سال پہلے کہ یہ شاعروں کے سرغنہ ہے برطانیہ میں. نہیں تو وہ خیر مطلب یہ کہ کوئی حرج نہیں, چلیں یہ بھی ایک اعزاز سمجھ کے آپ ہمارے استاد ہے تو ہم تو تھوڑا بہت مبارک ہو بھائی. نہیں, یہ جو اپنا کمیونٹی کا کام کرتے ہیں لوگ, ان کو موقع ملنا چاہیے اپنے. بہت شکریہ, بہت شکریہ سر آپ کی کال کا. عقیلہ کی طرف چلتے ہیں. عقیلہ بہت اچھی آپ نے نظم پیش کی.
اس میں نسائیت کا رنگ تھا، یعنی کہ آپ جو خواتین کے حوالے سے ایک پریشانی کا عنصر ہے، بہت اچھی طرح آپ نے اس میں بیان کیا. آپ نے صرف ایک مصرع اٹھایا، آنچل تار تار ہونے کی بات کی. یہ ایشوز ہیں ہمارے یہاں، مسئلہ ہے، برطانیہ میں بھی ہے اور یہاں پر بھی ہے. اس پر میں آپ سے جواب لوں گا، لیکن ایک کال لے لیتے ہیں پہلے. ایک کالر موجود ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ میں انصر عرض کر رہا ہوں ملٹن کینز سے. انصر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا کرم ہے، آپ کی دعائیں. کیا کہیں گے انصر صاحب، میئر ہے ملٹن کینز سے اور ماشاءاللہ اہلاً و سہلاً. شکریہ جناب. میں بس آپ کو یہی کہنا چاہتے کنگریچولیٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ بڑا بہترین پروگرام آپ ترتیب دے رہے ہیں اور بڑے اچھے گیسٹ لائے ہوئے ہیں آج، اور پہلے بھی آپ ایسے پروگرام کرتے رہے. سو it's a really remarkable step towards enlightening people towards the Urdu language. So بہت اچھا کام آپ کر رہے ہیں and I hope the audiences are enjoying the program. I am also enjoying the program. تو آپ کو بھی مبارک، اور آپ کے جو اسٹوڈیو میں مہمان بیٹھے ہیں ان کو میرا سلام اور آداب. بہت شکریہ جناب انصر بھائی، بہت شکریہ آپ کی کال کا. ہمیشہ محبت کرتے ہیں، اور یہ نوجوان ہیں جو اردو کے مستقبل ہیں. دیکھیں نا، یہی بہت امپورٹنٹ. عقیل آپ سے میں نے بات کی، جیسے سوال تھا کہ آپ دیکھ رہی ہیں اس کے حوالے سے پریشانیاں بھی ہیں، مسائل بھی ہیں، تو کچھ حل نکالنا ہے ہمیں، کچھ مل بیٹھ کے اس کے لیے کچھ کرنا ہے خواتین کے حوالے سے، خاص کر آپ تو کر بھی رہی ہیں، اس پہ تھوڑی سی اگر روشنی ڈالیں تو. جی بالکل. دیکھیں، آپ نے جب اردو کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ ضرور کوئی نہ کوئی ایسا ہم قدم اٹھاتے ہیں یا کچھ ایسی ایکٹیویٹیز دیکھتے ہیں جس سے ہمیں تسلی ہوتی ہے کہ نہیں، ابھی کسی چیز کا جنازہ نہیں نکلا ہے، ابھی اس کی ہمیں وی آر آپٹمسٹک اباؤٹ دیٹ کہ ہاں نہیں، کچھ ہوگا، پازیٹیو ہونے والا ہے. سو اسی طرح سے چاہے کتنی بھی اس قسم کی بربریت ہو یا تکلیفیں ہوں یا نیگلیجنس ہو کسی بھی ایک کمیونٹی کے لیے یا ایک جنس کے لیے، چاہے وہ عورتوں کی ہے یا مردوں کی ہے یا بچوں کی ہے، سو میرا خیال ہے کہ جب تک کوئی ایک فرد بھی، کوئی ایک ادارہ بھی اس کے لیے آواز اٹھاتا رہے گا اور اس کے لیے کوئی کام کرتا رہے گا تو ہم وہ امید کی جو ایک رمق ہے وہ باقی رہے گی. سو ہم سب مل کر جس طرح سے جو میں کر سکتی ہوں وہ میں کرتی ہوں، اور آئی نو بہت ساری ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو عورتوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہیں. مجھے یقین کریں کسی طرح کی مایوسی نہیں ہے، کیونکہ جب ہم چلتے اکیلے ہیں لیکن بہت سارے ساتھ لوگ جب مل جاتے ہیں تو ہم کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں. اور اگر ہم نے کسی ایک کا بھلا بھی کر دیا ہے تو وہ سمجھیں کہ ہم نے ایک اندھیرے میں ایک چھوٹی سی روشنی کو ضرور جلا دیا ہے. تو جب ایسے بہت سارے ہاتھ مل کر ایسے پلیٹ فارمز کو ارینج کرتے ہیں، اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے. ہمیں بہت زیادہ گراس روٹ لیول پہ جب ہم بچیوں کو تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں، اور اسی لیے جو میرا پیشن ہے، میرے ہسبینڈ کا پیشن ہے، ہم جو لے کر 2002 سے اس کو لے کے چلے اور ایسے علاقوں میں گئے، کوہ سلیمان کی پہاڑیوں تک میں ہم گئے، ایسے قبائلی علاقوں میں گئے جہاں پہ جا کے ہم نے یہ درس و تدریس کا سلسلہ خاص کر بچیوں کے لیے اور ان بچیوں کے لیے جن کے گھرانوں سے بچوں کا باہر آنا بہت مشکل تھا بچیوں کا. لیکن یہ ہے کہ چیلنجز تھے، سب کچھ تھا، لیکن ہم آج بھی وہاں پہ کام کر رہے ہیں، اس جیسی بہت ساری جگہوں پہ کام کر رہے ہیں، مایوس نہیں ہیں، نہ ہوئے تھے. جب دریا بہتا رہتا ہے وہ سیراب کرتا رہتا ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ دریاؤں کا بہنا امپورٹنٹ ہے، میرا، آپ کا، ہم سب کا. سو اس سے پھر سیراب ہوتے جائیں گے. لیکن اگر ہم مایوس ہو کے ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائیں کہ نہیں یہ تو بہت زیادہ مشکل ہو چکی ہوئی ہے، تو شاید جن چند لوگوں کو ہم بچانا چاہتے ہیں، جن چند کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، وہ نہیں، وہ بھی ناممکن ہے. اچھا اسی سوال کو میں آپ سے اس طرح پوچھوں. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس میں؟ مجھے اس کے پس منظر کے اندر مجھے ایک کہانی چھوٹی سی یاد آ گئی ہے. اور جو ہم ترقی یافتہ ہوتے جا رہے ہیں، یہ انفرادیت، مایوسی اور یاسیت، تو مختلف لوگ مختلف انداز سے مختلف شعبوں کے اندر ریسرچ کرتے ہیں. کوئی کیمسٹری میں، کوئی فزکس میں. اینتھروپولوجسٹ جو ہوتے ہیں وہ معاشروں کی ریسرچ کرتے ہیں. تو ایک کہانی میں نے جو وہاں آپ سنائی تھی میں نے، اس میں وہی ہے، اس کے اندر بڑی دلچسپ بات ہے وہ
وہ یہ کہ اس نے افریقہ کے کسی ٹرائب کے اندر وہ گیا، ایک اینتھروپولوجسٹ ریسرچ کر رہا تھا، اور اس نے سب بچوں کو جمع کر کے کہا کہ میں نے وہاں درخت کے نیچے بہت ساری مٹھائیاں رکھی ہیں، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے کون بچہ سب سے تیز دوڑتا ہے، اور وہ جو سب سے تیز دوڑ کے وہ اس کو لے لے گا تو وہ مٹھائیاں سب اس کی ہو جائیں گی۔ اور اس نے کہا کہ میں جب گیٹ سیٹ ریڈی گو کہوں تو تم دوڑنا اس کے اوپر۔ تو جب اس نے گیٹ سیٹ ریڈی گو کہا تو وہ حیرت کے اندر پڑ گیا کہ ان تمام بچوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ لیے اور وہ سب ایک ساتھ آگے بڑھے اور سب نے جا کے اس ٹوکری کے اوپر ہاتھ رکھ دیا۔ تو یہ اس کے لیے عجیب تماشا تھا، اس لیے کہ ہم تو عام طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، سب سے آگے جانا ہے، سب سے زیادہ ہمیں حاصل کرنا ہے، یہ کیا تماشا ہے؟ وہ حیران رہ گیا اور اس نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ یو بنتو ہے۔ انہوں نے کہا یہ یو بنتو کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یو بنتو کو مختصر الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں، اس کا ترجمہ آئی ایم بیکاز وی آر، آئی ایم بیکاز وی آئی ایم بیکاز وی آر، یعنی میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں بغیر یعنی ان تمام ساتھیوں کے اپنی زندگی کے تصور نہیں کر سکتا۔ جب تک ہم یہ کلٹیویٹ نہیں کریں گے ہر معاشرے کے اندر ہیں، آج کل تو یہ ہے کہ نہ باپ بیٹے کا ہے، نہ یعنی ایک عجیب اختلاف ہے ہر جگہ، ایک شخصیت پسندی ہے، تو اس کے اندر ہمیں یہ انکلکیٹ کرنا پڑے گا کہ بھائی میری اپنی ذاتی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے جب تک میں معاشرے کے دوسرے افراد کے ساتھ لے کے نہ چلوں۔ بہت اچھی بات کی آپ نے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر اور موجود ہیں، کال لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم، اپنی ٹی وی کی آواز ہلکی کر دیجیے گا یا بند کر دیجیے پلیز۔ ہلو جی، ہلو السلام علیکم۔ اچھا تو وہ میرا خیال ہے لائن ڈسٹرب ہو گئی۔ اچھا آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں، مختصر آپ سے اس پہ بات کریں گے کہ اگر کسی عورت کو امپاور کر دیا جائے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ معاشرے کی تشکیل میں اہم کردار ہوگا؟ دیکھیے میں یہاں پہ وہ نپولین بوناپارٹ کا ضرور کروں گی۔ ایک ان کا جو ہے کہا گیا کہ ایک عورت کو تعلیم دو اور اس کی وجہ سے ہم پورے ایک سوسائٹی کو تعلیم یافتہ کر دیتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ جب ایک عورت گھر کے اندر اس قابل ہو جاتی ہے کہ وہ کچھ کر سکے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ سب اپنی شخصیت کو جاننے لگ جاتی ہے۔ شخصیت کو جب جانتی ہے تو وہ اس اہمیت کو سمجھتی ہے کہ اگر میرے ہاتھ میں یہ ہنر ہے، اس ہنر کو میں نے کس طرح سے کس طور سے بہتر طور پہ اس کو میں نے استعمال میں لے کے آنا ہے۔ اب اس سے افادیت کون کون اٹھائیں گے؟ تو وہ اپنے مرد کا، اپنے بیٹے کا، اپنی بیٹی کا، اپنی فیملی کا ایک دوسرا سٹرونگ بازو بن جاتی ہے، وہ کسی پہ بوجھ نہیں رہ جاتی ہے۔ بہت اچھی بات آپ نے کی۔ ایک کالر بھی موجود ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی میں امتیاز مرزا بول رہا ہوں جی۔ امتیاز مرزا صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اس کو ایک بھول سمجھ کر ہی بھلانا ہوگا، یوں محبت کا یہ انجام سہانا ہوگا۔ کیا بات ہے سہیل صاحب جی، آپ ہمیں بھول کی طرح نہ سمجھے نا جی، ہم نے آپ کو دل میں بسا لیا ہے جی، بات یہ ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اس مسئلے کو پیش کیا یہاں، اس خاکسار کے اس مسئلے کو آپ نے پیش کیا، بہت عنایت آپ کی، اور آپ ہمیشہ بہت محبت سے ملتے ہیں اور آپ سے انشاءاللہ بہت اچھی ملاقات ہوگی۔ ہمارے مہمان یہاں موجود ہیں، عقیلہ داؤد بھی ہیں، فیض اللہ خان فیضی صاحب بھی ہیں، کیا کہیں گے آپ ان کے بارے میں؟ جی تھینک یو جی، بس آپ سے بات کر کے دل کو خوشی ہوئی، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی، پروگرام دیکھتے رہیے ہمارا، اور آپ سے ملاقات بہت جلد ہوگی انشاءاللہ۔ بہت اچھے استاد ہیں یہ گائکی کے حوالے سے، غزل گائکی کے استاد، اور ایک میری غزل تھی جس کا بھی انہوں نے مطلع سنایا، کیا بات ہے، اس پر یہ کام کیا ہے انہوں نے 2 دن سے ماشاءاللہ، میں ان کو جب سے دیے تو اس پہ کام کر رہے ہیں، تو تھوڑا سا تھا، بہت اچھی بات رہی۔ اب اگر آپ بھی ایک نظم اور اگر سنا دیں ہمیں تو مزہ آ جائے، اینڈ میں جاتے جاتے آپ کی ایک نظم تو ہم نے سن لی، ایک آدھ نظم اگر آپ کچھ اور سنانا چاہیں تو۔ ہاں جی، پہلے وہ بھی کوئی اتنی اسی سے ریلیٹڈ ہے، تھوڑی سی دل کو، دکھ لکھ رہے ہیں، اور کیا آپ نے بھی اپنا دکھ لکھ دیا، میں نے اپنا دکھ لکھ دیا، وہ سنا رہا ہے، اس کو ایک بھول سمجھ کر ہی بلانا ہوگا۔ جس عمر میں نے لکھا تھا وہ دکھوں والی عمر ہرگز نہیں تھی، لیکن یہ کہ حساس ہوتا ہے نا شاید، ہاں جی حساس ہوتا ہے، کر لیتا دوسرے کا، تو نیا میں نے لکھنا شروع کیا تھا،
تو جسارت کی میں نے پروین شاکر صاحبہ کی ایک نظم کا پہلا شعر لے کے تو اس کے اوپر طرح مصرع تھا، تو پھر فردر میں نے اس کے اوپر کچھ لکھا جی، وہ آج بھی مجھے زبانی یاد ہے. کیا بات. تو اس کی اگر کی توڑ پھوڑ ہو جائے تو معذرت چاہتی ہیں. نہیں وہ تو یہ بیٹھے ہوئے استاد. ان کا ایک بڑی مشہور نظم تھی، لڑکیوں کے دکھ اور سکھ ان سے بھی عجیب ہوتے ہیں، ہنستی ہیں تو کاجل بہہ جاتا ہے. جب ہم ہنستے ہیں آپ کو پتہ ہے آنسو، دل سے ہنستے ہیں تو آنسو نکل آتے ہیں. لڑکیوں کے دکھ اور سکھ ان سے بھی عجیب ہوتے ہیں، ہنستی ہیں تو کاجل بہہ جاتا ہے. آگے پھر اس کو میں نے کنٹینیو کیا تھا، کس چاہ سے سجاتی ہیں وہ سپنوں کے محل، کس چاہ سے سجاتی ہیں وہ سپنوں کے محل، قسمت کا یہ ناگ وہ خواب نگل جاتا ہے. کیا بات، قسمت کا یہ ناگ وہ خواب نگل جاتا ہے. بھائی یہ تو بڑی زبردست بات ہے. کیا بات ہے، بہت خوب. دیکھیں نا ایک مصرے سے انہوں نے پوری نظم مکمل کری. جی، کس چاہ سے سجاتی ہیں وہ سپنوں کے محل، قسمت کا یہ ناگ وہ خواب نگل جاتا ہے. چھوٹی خواہشیں ہوتی ہے انہیں خواہش ایک تاج محل کی. سپنوں میں دیکھتی ہیں ایک چھوٹا سا گھر چاہیے ہوتا ہے، اسی کو تاج محل بناتی ہیں. ہوتی ہے انہیں خواہش ایک تاج محل کی، شمعی قسمت سر سے آنچل ہی کھچ جاتا ہے. ایک چھت چاہیے، لیکن معاشرے میں یا بہت سارے آپ کو پتہ ہے ہمارے کچھ ایسے علاقے ہیں، ایسی جگہ ہیں جہاں پہ عورت کے سر سے وہی کھینچ لی جاتی ہے. ہوتی ہے انہیں خواہش ایک تاج محل کی، شمعی قسمت سر سے آنچل ہی کھنچ جاتا ہے. کر بیٹھتی ہیں انجانے میں اس چاند کی خواہش، کر بیٹھتی ہیں انجانے میں اس چاند کی خواہش جو پل بھر کے لیے نکلے اور بیگانہ ہو جاتا. کیا بات ہے، بہت شکریہ آپ کا عقیلہ. آپ کا کلام بہت شاندار ہے ماشاءاللہ، بہت اچھی طرح اس کو لے کے چلی. ناظرین ہمارے پاس وقت کی قلت ہوتی ہے، شعراء ماشاءاللہ آتے ہیں، ادیب آتے ہیں، لیکن ہم وقت پہ بہت زیادہ بات نہیں کر پاتے. انشاءاللہ ہمارے بہت بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آداب عرض ہے.